آنکھ کو دیکھوں جس آنکھ نے تجھے دیکھا، اس کے سوا کیا ہے تیرے دیدار کی صورت، واصف کو کسی نے سردار پکارا ہے، انکار کی صورت ہے نہ اقرار کی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن منظر بنایا، اسی خالق نے انسان کو بڑے دعوے اور وثوق سے اشرف المخلوقات بنایا۔ دریا کو زندگی کا دریا کہا گیا، جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ ہر دریا آخرکار تاریک سمندر میں گر جاتا ہے۔ وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان عجب مخلوق ہے، خود تماشا ہے اور خود ہی تماشائی ہے۔ انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی میلہ دیکھنے نکلتا ہے۔ ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کہتا ہے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں، نئے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ نیت بدل جائے تو نیک عمل نیک نہیں رہتا۔ انسان اندر سے منافق ہو تو اس کا کلمہ توحید نہ ہوگا۔ اسلام کے دشمن اگر مسجد بنائیں تو وہ مسجد گرا دی جائے، اس سے مساجد کا احترام مجروح نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے، خالق کے اعمال کا احترام عبادت ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نام نہیں، بینک بیلنس کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں۔ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے، وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے، استعمال کا حکم نہیں، اور بخیل اپنے مال سے کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں۔ صبر کرنے والے اس مقام سے آشنا کرا دیے جاتے ہیں کہ تکلیف دینے والا ہی صبر کی توفیق دے رہا ہے، اور اس مقام پر صبر ہی شکر کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے۔ صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان قوی ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور ان کے در پر جبرائیل جیسے غلام ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے زوم آگئی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریبی، غریب الوطنی یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے خود مختار ہونے کے بیان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنی صحیح روی کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے، جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا تو ہمیشہ کے لیے لعین و رجیم ہو گیا۔ سچ بولنا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور دینی بھی۔ گناہ اللہ کے فرمان سے انکار کا نام ہے۔ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو گناہ سے نفرت ضرور پیدا ہوگی۔ نفرت ہو جائے تو دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہوگا۔ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہی توبہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ اگر اللہ احسان فرما دے تو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیتا ہے، اس کی سابقہ برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آدم نے توبہ کی، انہیں خلافت ارضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ توبہ کرنے والے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ توبہ سلامت رہے۔ توبہ شکن انسان کہیں کا نہیں رہتا، وہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ احترام کے تصور سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس ڈگری کا گناہ ہوگا اسی ڈگری کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی تلاش انسان کو کسی انسان کے پاس تو لے جاتی ہے۔ اللہ کا راستہ تنہائی میں دریافت ہوتا ہے اور یہ راستہ انسانوں میں رہ کر طے کیا جاتا ہے۔ زمین پر اترا کر نہ چلنے والا انسان اللہ کو پسند ہے۔ وہ انسان جس کا دل محبت سے سرشار ہے اللہ کے قریب ہے۔ اللہ سے محبت ہی انسانوں سے محبت ہے۔ اگر انسان کے لیے صرف یاد حق ہی سب کچھ ہوتی تو مقرب کی ذات غار ہرا سے باہر نہ آتی۔
جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی مخلوق کے قریب ہوگا۔ اللہ کے قریب رہنے والے پیغمبروں کو مخلوق کے قریب ہی دیکھا گیا ہے۔ اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو نثار کر دینا قرب حق ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھنا قرب حق ہے۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو، اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ مال میں عجب حال ہے، پڑا رہے تو بیکار ہے، اس کی افادیت اس کے خرچ میں ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو بھی رونما نہیں ہوا، اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ صرف خوف کسی خطرے کو ٹال نہیں سکتا، صرف خوف زدہ رہنے سے دشمن نہیں مرتے، عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا، خوف دوزخ ہے، شوق جنت۔ ٹمٹماتے ہوئے مختلف چراغ اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک عظیم چراغاں پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ چراغوں کے بجھ جانے کا اندیشہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت اور مال نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ دوسروں کا حق غصب کرنے والا زندگی بھر سکون نہ پا سکے گا، وہ سکون کے لیے بھاگے گا، اس کو مکافات کے بچھو اندر ہی اندر ڈسیں گے۔ جس نے موسموں سے وفا نہ کی اس کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ موسم کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے ساتھ وفا کی جائے۔ انسان اپنے نفس کی پہچان کرے تو اسے رب کی پہچان اور اس کائنات کی پہچان ممکن ہو جاتی ہے۔ غریب الوطنی میں مرنے والا سکندر عظیم فاتح بھی تھا۔ حق لانے والی زبان اللہ سے ہم کلام بھی ہو سکتی ہے، غریبی میں بادشاہی بھی ہو سکتی ہے اور بادشاہی میں فقیری بھی ممکن ہے۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے۔ ایک مقصد کی کامیابی دوسرے مقاصد کی ناکامی بھی ہے۔ ایک آرزو کو پورا کرنے کے لیے کتنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ زندگی عطا فرمانے والا کچھ عرصے کے بعد موت عطا فرماتا ہے، زندگی واپس لے لیتا ہے۔ وہ خود ہی کسی کو ملک عطا فرماتا ہے اور خود اسے معزول کر دیتا ہے۔ وہ عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ حساب کرنے پر آئے تو رائی کے دانے تک کا حساب کر لے، بخشش کرنے پر آئے تو سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم سب کو بخش دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، آمین ثم آمین۔ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے والوں کو بلند خیال عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سنت ہے۔ شک ایمان کی نفی ہے، وسوسہ یقین کا گھن ہے۔ اگر عاقبت اور خدا پر یقین نہ ہو تو خیال پراگندہ ہو جاتا ہے، پراگندہ خیال سماج میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ گمانوں کی تاریک راتوں میں یقین کے چراغ جلتے ہی رہتے ہیں۔ دولت مند انسان میں اگر خوف خدا نہ ہو تو اس کی عاقبت فرعون جیسی ہوتی ہے۔ میں ایک فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور، حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں، ورق ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دست غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں۔ در عطا پہ ہوں میں آخری سوال، مگر اس سوال کا ایک آخری جواب ہوں میں۔ کسی نظر میں علامت ہوں خود پسندی کی، کسی نگاہ میں ایک ذرہ تراب ہوں میں۔ یا اللہ واصف علی واصف کے درجات بلند کر اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں، کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔